علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ زبان اور اس کے خاندان کے بارے میں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم نے صرف اس کا جو ہے ایک خاندان پڑھا تھا، تبت جو ہے چینی خاندان، ٹھیک ہے۔ آج ہم دوسرے خاندان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ویڈیو۔ کل کا لیکچر اگر میں تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کرتی چلوں تو وہ یہ تھا کہ تبت چینی خاندان کا آغاز کہاں سے ہوا، آریہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں آریہ قوم آئی، اس کے بعد اسٹراک قوم آئی، اور وہ کہاں پر رہتی تھی، تو کل یہ ڈسکس ہوا تھا۔ تو آج ہم اس کی خصوصیات پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جس کی خصوصیات تھی کہ لفظوں کو سر کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا، یعنی کہ لفظوں کو سر کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا، یعنی ہم اگر ایک لفظ بولتے ہیں تو اس کے جس طرح ایک گانا ہوتا ہے اسے ہم مختلف انداز سے گا سکتے ہیں۔ اب جو گانا ہوگا اس کو آپ ایک انداز سے، اس کو آپ اس کی ٹون جو ہے اس کو بدل کر آپ مختلف طرح سے گا سکتے ہیں نا۔ اسی طرح لفظوں کو سر کے ساتھ یا تال کے ساتھ ادا کرنا بھی ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے، اور اگر ہم ایک ہی لفظ کو دوسرے سر کے ساتھ بولیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں اس کا اگر ہم زبر زیر پیش اوپر نیچے کر دیا جائے تو اس کا معنی فوراً بدل جاتا ہے۔ اس طرح اس زبان کی بھی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں اگر آپ مختلف سروں کے ساتھ بولتے تھے تو اس کے معنی جو ہے وہ بدل جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری خصوصیت اس زبان میں قواعد نہیں ہوتے، حالانکہ قواعد کے لیے کوئی لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اب اردو زبان ہے اس میں ہم قواعد املا کا جو ہے وہ پورا ایک پیپر جو ہے وہ آگے ڈسکس کریں گے، لیکن چینی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی قواعد ہوتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تیسری خصوصیت کی تو وہ یہ ہے کہ چینی میں انفی آوازوں کی کثرت ہوتی ہے، یعنی کہ جو آوازیں ہوتی ہیں ان کی کثرت ہوتی ہے، وہ بچوں کو بول کر پہچانے جاتے ہیں، یعنی کہ تحریری لفظ جو ہے وہ نقش تو ہوتا ہے لیکن نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو زبان کے جو حروف تہجی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تقریباً 2200 اس زبان کے جو ہے وہ حروف تہجی ہیں، اور اب ایک ایک کو سمجھنا اور 2200 کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ان کی آوازیں ہیں جس کو سن کر جو ہے جتنے بھی چائنیز لوگ ہیں وہ جو ہے ان کو پتہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چینی مشکل نہیں سمجھتی کیونکہ یہ تو ان کی زبان ہے، ظاہر سی بات ہے، ان کو تو بچپن سے سکھائی جاتی ہے اور وہ اتنی کثرت سے سکھائی جاتی ہے کہ ان کو مشکل معلوم بھی نہیں ہوتی۔ اور لیکن جاپانیوں کا جو خط ہے لکھنے کا رسم الخط وہ بھی چینی جیسا ہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو تبت چینی خاندان کی ایک شاخ تبت برمی ہے۔ برمی کی جو زبان ہے نا اس کی خاصیت یہ کہ وہ تبتی ہے، جسے بھوٹیاں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زبان میں یا ہماری میں۔ اس پر سنسکرت کا کافی اثر ہے کیونکہ کوئی زبان خالص نہیں ہوتی، وہ مختلف زبانوں کے مل کر جو ہے اس سے وجود میں آتی ہے الفاظ سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس زبان پر اثرات جو ہے کس کا ہے، سنسکرت کا۔ اب اس کا رسم الخط بھی براہمی کی شاخ ہے، براہمی یعنی کہ برہمن، جو ہندوستان کے جو لوگ تھے، جو برہمن لوگ تھے، کشتری شودر ویش، تو ان پر جو رسم الخط ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 6 صدی سے سنسکرت اور پالی کتابوں کے ترجمے شروع ہو گئے، یعنی کہ اتنی خوبصورت یہ زبان تھی کہ 6 صدی سے ہی سنسکرت یا جو پالی کتابیں تھیں ان کے ترجمے انہوں نے شروع کر دیے۔ تو یہاں تک تھا ہمارا تبت خاندان۔ اگلا جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا دراوڑ خاندان، ٹھیک ہے۔ اب اس خاندان کے بولنے والے بہار، اڑیسہ، مدھیہ بنگال یا پردیش میں جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہندوستان کا جو دوسرا علاقہ تھا، پہلے جو یہ والا ہم نے اوپر خاندان پڑھا وہ تھے مشرق سے، اور یہ اب جو دوسرا خاندان ہے یہ ہے جنوبی ہند سے خاندان۔ اب دراوڑی زبان کے ایک بڑے جو ماہر تھے وہ بشپ کارڈوبل تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 19ویں صدی میں دراوڑی زبانوں کی تقابلی قواعد لکھی، سب سے پہلے دراوڑی خاندان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ان کا خیال اب کیا ہے اس زبان کے بارے میں کہ اس زبان میں بھی دوسری زبانوں کا بڑا امتزاج ملتا ہے۔ امتزاج کہتے ہیں ملنا، ایک اثر قبول کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ویسے تو امتزاج کا